نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شاید اس سے پہلے ہم نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، اس لیے بغور سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان بنا کر ہم کو بھیجا ہے، اور ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والے انسان ہیں، اور انہی کے ذریعے سے انسانی نسل کا ایک سلسلہ چلا ہے. تو کوئی بھی چیز جب کہیں پر آتی ہے، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے، تو اس کے چلنے کا اور اس سے کام لینے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، تو ہم جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو کھانے کی چیزیں ہیں، بس ان کو لا کر انہی کے مسالوں میں بنانا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سے. تو اس پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کپ پانی لینا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، بس اتنا تم کو کرنا ہے، باقی وہ خود بخود ہو جائے گا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے انسانوں کا، تو یہ انسان بھی جو ہے کام کے تحت آئے. تو یہ کیا کام کریں گے اور ان کے ذریعے سے کیا نفع ہوگا اور کیا نہ کرنے سے نقصان ہوگا، اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 3 طریقے انسان کے ساتھ دنیا میں بھیجے ہیں. 3 چیزیں بھیجی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا صحیح استعمال ہوگا، انسان کام کا بنے گا. تو کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ 2 چیزوں میں تو دوستو ہر انسان شریک ہے، ہر انسان کے پاس وہ 2 چیز ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العزت نے ہم کو ہوا سے خمسہ دیے. ہوا سے خمسہ یعنی اللہ رب العزت نے ہم کو 5 قسم کے سینس دیے. کیا دیے؟ سینس. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم کو جو دی ہے چیز، انسان ہونے کے اعتبار سے سب انسان اس میں شریک ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ دی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ہو کہ جس کو جو نابینا ہو. تو سب سے پہلے اللہ نے کیا دیا؟ آنکھیں دی ہے. اس آنکھوں کو استعمال کر کے ہم صحیح انسان بن سکتے ہیں. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت دی ہے. سننے کی، جو سن نہیں سکتا دوستو اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا ہی بیکار ہے. جو بچپن سے سن نہیں سکتا، اس کی وجہ سے دیکھو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی گونگا ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو جو ہے وہ بچپن سے بول ہی نہیں سکتا، اس کی زبان میں اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جس کی زبان میں طاقت ہے لیکن وہ کچھ سن نہیں سکا ہے پیدا ہوتے ہی، تو سننے کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتا. حالانکہ اگر وہ سن پاتا تو اس کی زبان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ بول سکتی تھی. لیکن کچھ بلکہ اکثر ایسے رہتے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں، جو نہ سننے کی وجہ سے بول نہیں پاتے. تو دوسری چیز اللہ نے سننے کی طاقت دی. تیسری چیز اللہ رب العزت نے چکھنے کی طاقت دی کہ ہم چکھتے ہیں اور ہم کو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے چوتھی جو چیز دی ہے وہ سونگھنے کی طاقت دی ہے. سونگھنے کی، ہم کوئی چیز جو ہے اس کی بو سے، اس کی اسمیل سے پہچان جاتے ہیں. اور 5ویں چیز، اللہ رب العزت نے چھونے کی ہم کو صلاحیت دی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم چھو کے پتہ لگا لیتے ہیں. کہ جن لوگوں کو آنکھ نہیں ہے
تو وہ بھی جو چھو کر کے کسی چیز کو پتہ لگا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. انسان کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے صحیح طریقے پر یہ حواس خمسہ بہت اہم کردار نبھاتے ہیں. اس کے بغیر انسان نامکمل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک چیز ہوئی, یہ 5 چیزیں مل کر ایک چیز ہوئی. دوسری چیز اللہ رب العزت نے جو دی ہے, 3 میں سے جو دوسرا نمبر جس کا آتا ہے وہ ہے عقل, سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت. اللہ رب العزت نے اس میں بھی پوری دنیا کے انسانوں کو شریک کیا ہے. ہر انسان عقل رکھتا ہے اور اپنے اچھے برے کی تمیز بھی رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, یہ کھائی ہے, یہ سانپ ہے, یہ رسی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسی سمجھ کے جو ہے سانپ پکڑ لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسری چیز اللہ رب العزت نے مختصر میں ہم کو جو ہے عقل سے نوازا ہے, تمام انسانوں کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, مسلم ہو, یہود ہو, نصرانی ہو, جو بھی ہو. لیکن تیسری چیز میں اللہ رب العزت نے سب کو شریک نہیں کیا, لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ تیسری چیز میں بھی سب شریک ہو جائیں, کیونکہ یہ 2 چیز مل کر جو ہے انسان بن سکتا ہے لیکن ادھورا. ایک آدمی کے پاس 5 چیزیں ہیں, 5 صلاحیتیں ہیں, حواس خمسہ اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس سوجھ بوجھ کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ 5 چیزیں اس کو نفع ویسا نہیں دے گی جیسا جو عقل والے کو دے گی. اسی طرح جس کے پاس 5 صفت ہے اور عقل بھی ہے, لیکن اس کے پاس پھر بھی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو پھر یہ اس کے عقل اور اس کے حواس خمسہ اس کو ہو سکتا ہے دنیا میں تو فائدہ دے دے, دنیا میں بھی وہ خاطر کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو کیا ہے وہ تیسری چیز؟ تو تیسری چیز اللہ رب العزت نے جو دی ہے وہ ہے وحی. کیا ہے وحی؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے پیغمبروں پر, انبیاء پر, رسولوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کچھ احکامات اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان بننے میں سب سے اہم اور ضروری کردار نبھاتی ہے, اس کو کہتے ہیں وحی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. دنیا کا سب سے پہلا انسان بھی ہے اور نبی بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم پر وحی نازل فرمائی. اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ چلا ہے اور تمام انبیاء کرام کے پاس وحی آتی تھی. یعنی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں دوستو جس کو سمجھنے کے لیے صرف ہماری عقل کافی نہیں ہے. ہماری صرف عقل کافی نہیں ہے, عقل کے ساتھ اللہ رب العزت کی رہبری کا ہونا یہ ضروری ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اور عقل یہ اگر ہمارے پاس ہو تو پھر ہم جو ہے آسانی سے دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں. حالانکہ دوستو ایسا نہیں ہے. اب دوستو اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام پر وحی نازل فرمائی اور پھر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. کیونکہ جس نبی ہی پر وحی آ سکتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, تو وحی بھی ختم. اب وحی کسی پر نازل نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کا حق ادا کرنا تھا کیونکہ آخری نبی ہے. اب جو ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی پیغام بھی نہیں آئے گا, کوئی وحی بھی نہیں آئے گی. تو اللہ رب العزت نے وحی کو قرآن مجید کی شکل میں اپنے نبی پر نازل فرمایا اور وہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ دیا. اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے رہبری کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید تقریباً آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا اور نہ جانے اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی, اس وقت تک لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو کیا قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے حد تک فائدہ پہنچانے والا تھا یا آگے بھی فائدہ پہنچائے گا؟ اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی وہی ہے. میں نے بتایا کہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں اپنی زبان سے وہ بھی وحی ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے تو کیا وہ اسی زمانے کے لیے تھی یا پھر اس کا فائدہ قیامت تک ہوگا, اس سے لوگ قیامت تک فائدہ اٹھائیں گے؟ تو دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی رہبری رکھی ہے. قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی کیا رکھی ہے؟ رہبری رکھی ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے سر پہ سیب گرا تو اس نے یہ طے کر لیا کہ گریوٹی ہوتی ہے, زمین کے اندر ایک کشش ہوتی ہے, زمین ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو وہ وقت کا جو ہے بڑا سائنسداں مانا گیا, وقت کا بڑا جو ہے ذہین آدمی مانا گیا. حالانکہ قرآن مجید نے پہلے ہی اس کے بارے میں, گریوٹی کے بارے میں کئی جگہ پر قرآن مجید کے اندر بات آ چکی ہے. جیسے ہم نے درس قرآن میں سنا تھا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گرے اور پرندے اس کو نوچ کھائے اور ہوا اس کو یہاں وہاں اڑا کر زمین کے کسی دور دراز علاقے میں لے کر جائے. تو اس کے اندر بھی گریوٹی ثابت ہوتی ہے. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے جب یہ خوشخبری دی کہ تم جو ہے ماں بنو گی بغیر شادی کی, تو حضرت مریم نے کہا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں, نہ میں نے شادی کی ہے نہ میں نے غلط کام کیا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے. بہرحال ایسا اللہ رب العزت کا کرنا ہوا کہ فوراً وہ اسی وقت جو ہے حاملہ ہوئی اور پھر ایک جگہ پر گئی اور وہاں پر جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے حکم ہوا, وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو ہلاؤ تو کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی, کھجوریں تمہارے اوپر یعنی زمین پہ آئیں گی. تو گریوٹی اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے. تو جتنے بھی لوگوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ ہم نے سائنس کے اعتبار سے اس کو معلوم کیا, یہ چیز ہم نے دنیا کو دی, یہ چیز ہم نے دنیا کو سمجھائی, تو یہ سب اللہ نے قرآن مجید میں سمجھا دیا. وہ اور باتیں کہ ہم کو سمجھ میں آئی یا نہ آئی. تو اسی طرح آگے بھی جو چیزیں ہیں آنے والی, قرآن پر غور و فکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت قرآن ہی کے اندر سے اس کا جواب دے دیں گے. اب دوستو ہم کو یہ بات سمجھنی ہے یہاں پر کہ ہم کو اللہ نے ہوا سے خمسہ بھی دیے ہیں, اللہ نے ہم کو عقل بھی دی ہے, اور ایڈیشنل اللہ کا احسان ہم پر ہوا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ہم کو قرآن مجید کا پڑھنے والا بھی بنایا. یعنی ہمارے پاس دنیا کے اندر صحیح انسان بننے کے لیے, دنیا کے اندر صحیح اعتبار سے ہمارا یوز ہو جائے, صحیح اعتبار سے چلنے کے لیے تینوں فارمولے موجود ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کو چائے بنانی ہے تو وہ بھی 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. کتنے چیزوں سے؟ ہم کو جو ہے چائے پتی لگے گی, شکر لگے گی اور دودھ یا پانی. پانی والی پینے تو پانی اور دودھ والی پینے تو دودھ. ایک آدمی بولے کہ چائے تو بنانے کا لیکن شکر نہیں ڈالنی ہے میرے کو, تو چائے نہیں بنے گی. کیا بنے گی؟ مذاق بنے گی. کیا بنے گی؟ بولے مذاق ہے, چائے تو نہیں ہے. ایک آدمی بولے شکر تو ڈالنا ہے لیکن چائے پتی نہیں ڈالنی, تو چائے بنے گی. اور کوئی لکوڈ نہیں ہے, دودھ نہیں ہے اور پانی نہیں ہے تو جل جائے گی جو ہے شکر اور وہ چائے پتی. تو ایک معمولی سی چیز جس کی قیمت 5 یا 10 روپے ہے, وہ 3 چیزوں کے بغیر ملے مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے. تو جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے انسان بن پائیں گے؟ سب سے پہلے تو انسان بننا ہے, انسان بننے کے بعد ہم مسلمان بنیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تینوں چیزیں اس کا جو ہے ہونا ضروری ہے. لیکن اب دوستو ہمارا بھی جو ہے ذہن ہے وہ صرف ان 2 چیزوں کی طرف جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس عقل ہے, پیسہ بنانے کے لیے عقل کافی ہے, ہمارے پاس جو ہے ہوا سے خمسہ ہے اس کے اندر یہ ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ دوستو ناکافی ہے یہ چیز, کیونکہ جب تک آسمانی رہبری ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جو بھی کریں گے دوستو اس کے اندر ہم کو نقصان ہی ہوگا. تو آپ دیکھیں آسمانی وحی اللہ کی رہبری ہمارے لیے کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو شریعت کو بنایا ہے یہ انسان کی عین طبیعت کے موافق بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کام آئیں. کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ کی خواہش یہ ہے
اور ماں باپ کی دلی چاہت یہ ہے اور طبیعت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا ہے تو وہ کیا کریں، ہمارے کام آئے. اب اللہ بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، قضا ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تو کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا تجھ پر فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی اطاعت کر. کیا کر؟ تو یہ دوستو شریعت نے بتا دیا کہ شریعت کا ہر کام یہ انسان کی طبیعت کے موافق ہے. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا نام ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا نام کیا ہو، اچھا نام ہو، کوئی غلط نام نہ ہو میرا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اچھی تربیت ہو. تو اللہ رب العزت نے والدین پر یہ فرض کیا ہے کہ اپنے بچے کے ہوتے ہی اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جتنی چیزیں دوستوں انسان کی طبیعت کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت کو اللہ رب العزت نے ہمارے پاس سونپا ہے. آپ دیکھیں شریعت کا ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو انسانی حقوق کے کیا ہو، خلاف ہو. اللہ رب العزت ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص جو ہوتا ہے نا، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا، ایک کی جگہ پہ دو مر گئے. تو اللہ رب فرماتے ہیں کہ قصاص کے اندر تم کو بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ ایک تم کو کسی نے مارا تو کورٹ نے اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا، جو اسلامی کورٹ ہے یا جو بھی ہے، تو اور دو مر گئے تو نقصان ہی ہوا، نقصان نہیں ہوا. وہ اگر ایک مارنے کے بعد کسی شخص کو ایک آدمی مارتا ہے اور اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، تو وہ سب لوگوں کو مارے گا، ہزار لوگوں کو مارے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے. تو اللہ کے جو قانون ہے نا دوستو، یہ قانون اگرچہ ہم کو بعض موقعوں پر سمجھ میں نہ آ رہے ہو، ہم کو بعض موقعوں پر سمجھ میں نہ آ رہے ہو، لیکن اس کے اندر ہماری بھلائی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کیا ہے، نجات ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ لے لو جس کو ہو سکتا ہے ہمارے قانون یا پھر کسی ملک کے قانون جائز قرار دیتے ہو، لیکن اللہ کے قانون نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، یقیناً ہمارے لیے اس میں نقصان ہے. اور اللہ رب العزت نے جس چیز کو جائز قرار دیا اور دوسرے لوگ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، تو یقیناً دوستو وہ چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ ہم کو سمجھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پورا اسلام کے تابع ہونا ہے. ایسا نہیں چلے گا کہ کچھ چیزوں میں ہم اسلام کو لے لیں، کچھ چیزوں میں شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں، اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو شریعت کا دامن چھوڑ دیں. اس لیے فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا نہیں چلے گا. لیکن آج ہمارا مزاج دوستو ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ جو ہمارے فائدے کی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے ہماری عقل کے اعتبار سے، اور شریعت کی نگاہ میں وہ چیز صحیح نہیں ہے تو ہم شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنے عقل کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہم اپنے عقل کے حساب سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے بعد میں یہ بھی بات سننے میں آئی، بعض لوگ سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا نقصان ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سود میں نقصان ہے اور صدقہ دینے سے تمہارا مال بڑھے گا. اور دماغ لیکن یہ بولتا ہے کہ صدقہ دینے سے تو مال کم ہو رہا ہے اور سود لینے سے تو بڑھ رہا ہے. تو اب یہ بات جو ہے ٹکراتی ہے. تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم کو تو سود سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، سود کھائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کر لیا، لیکن دوستو صرف عقل اور حواس خمسہ کا استعمال یہ کافی نہیں ہے. یہاں پر اس کو آسمان جس اللہ نے تم کو بنایا، جس اللہ نے تمہارا پورا نظام بنایا ہے، اس اللہ کی رہبری کا ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض لوگ سود کھانے کو بھی جائز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دوستو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا
اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے یہ 3 چیزوں کے اندر وہ کام فٹ ہوتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھانے والے سمجھا نہ سکتے ہو کہ عقل کے موافق کیسے ہیں. لیکن دوستو اگر آپ کسی محقق کے ساتھ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے, دنیا کی کوئی بھی بات آپ لے کر آؤ جو آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے, حالانکہ یہ تو فائدے والی چیز ہے, اسلام اس کو کرنے کو کہتا ہے حالانکہ اس میں تو نقصان ہے, تو ایسی دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو صحیح قرار دیا ہو اور عقل اس کو سمجھتی ہو کہ غلط ہے اور واقعی غلط ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو ہے اپنے جو مسائل ہے آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی چیز غلط ہے, اسلام اس کو صحیح کہہ رہا ہے, تو اسلام کی جاننے والوں کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں. ایسا نہیں کہ اپنے اعتبار سے اس کا فیصلہ کر لیے, میرے کو سمجھ میں آیا تو صحیح, نہیں سمجھ میں آیا تو غلط. میرے حساب سے دنیا نہیں چلتی. تو دوستو یہ میرے بات کے بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم شریعت کو پورا فالو کرنے والے بن جائیں ہر معاملے کے اندر. اچھا دیکھو, آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا, اور خاص طور پر آج کے مسلمان ماشاءاللہ ہمارے اندر ایک کمی ہے. اللہ میرے اندر سے اور آپ کے اندر سے تو کمی کو نکال دیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس کو اسلام کے اعتبار سے بھی فٹ کر لیں. ہم اس کو اس کے لیے جب ہم مسئلہ پوچھتے ہیں, کسی مفتی سے پوچھتے ہیں, کسی عالم سے پوچھتے ہیں جو ہمارے لیے معتبر ہوتا ہے, تو مسئلہ سمجھنے کی غرض سے نہیں پوچھتے بلکہ منانے کی غرض سے پوچھتے ہیں. جیسے ایک مسئلہ آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا اس بات کا کیا مسئلہ ہے, ایک بات کیسی ہونی چاہیے, اور ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا یہ بات ایسی ہے نا, یہ ایسا ہے نا مولانا. اس کے سوال میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مسئلہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے بلکہ اپنے موافق مفتی صاحب کے منہ سے الفاظ نکالوانا چاہتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہے نا مولانا, یہ مفتی صاحب ایسا ہونا چاہیے نا. یہ تو آج ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ ہم جو اپنے نفع کی چیز ہے, جو اپنے عقل کے حساب سے سمجھ میں آ رہی ہے, اس کے اندر ہم خود مفتی بن جاتے ہیں اور بس ایک اسٹیمپ لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن دوستو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کی ناراضگی والا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے حساب سے مسائل کو یہ کرنے والے بن جائیں. کچھ لوگ ایک شخص کے پاس, ایک مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں, ایک عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں, وہ ان کی مزاج کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, اور ان کے مزاج کے خلاف کیا دیتا ہے, فتویٰ دیتا ہے یا مسئلہ بتاتا ہے. اس کو کیا کرنا ہے, وہ تو وہی بتائے گا جو صحیح ہے. تو بولنے نہیں, اپنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات. یا پھر دوسرا جملہ ہوتا ہے کہ اپنی بات ان کو لگتا سمجھ میں نہیں ہے, چلو دوسرے کے پاس. پھر وہ جو سوال ہوتا ہے اس کے اندر ہیر پھیر کرتا ہے اور پھر ہیر پھیر کر کے دوسرے کو پوچھتا ہے. اب دوسرا جب جو اس نے سنا وہی بتائے گا. اس نے بھی اس سوال کے حساب سے جواب دیا, بولے یہ کام کے مفتی صاحب ہیں, یہ مسئلہ انہوں نے صحیح بتایا. تو یہاں پر ہو گئی خواہشات. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ایک قوم کو, بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو سنیچر کے روز, سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت جو چاہتے وہ حکم دیتے بندوں کی آزمائش کے لیے. جیسے روزے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا تو اللہ کو ہم کو بھوکا رکھ کے کیا مل رہا ہے, لیکن ہماری آزمائش ہے اس میں کہ میرا بندہ میری کتنی مانتا ہے اور کیسے مانتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ سنیچر کے دن تم کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے, اور ان کی روزی روٹی اسی پر تھی. اب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو اس میں سے بعض لوگوں نے 3 ٹائپ کے لوگ ہو گئے, 3 گروپ بن گئے ان لوگوں کے اندر. ایک تو وہ گروپ بن گیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے, تو سنیچر کے دن نہیں پکڑیں گے, بلکہ کیا کریں گے, جمعہ کو جال لگا دیں گے اور سنیچر کو چھٹی بنائیں گے, اور جو پھر سنڈے کو مچھلی وہ جال میں اٹکی رہے گی وہ لے کے آ جائیں گے. کیا لگا انہوں نے, دماغ لگایا. پکڑیں گے نہیں بولے, سنیچر کو کام ہی نہیں کریں گے, لیکن جمعہ کو جال لگا دیں گے. اب جو سنیچر کو آ کے مچھلیاں اٹک جائیں گی وہ سنڈے کو جا کے پکڑ لیں گے. تو انہوں نے کیا کر لیا, اپنے حساب سے مسئلہ بنا لیا. اس میں جو دوسری پارٹی تھی ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو غلط کرے گی, کس کو بھی سمجھ میں آئے گا یہ, ہے نا,
بولے ایسا مت کھاؤ, ایسا ادھر سے گھما کے کھاؤ, ایسا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا اور ایسا کھائیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا روزے. تو اب جو ہے دوسرے لوگوں نے کہا کہ غلط کر رہے بھائی, تو کیا کرنے کا؟ تو بولے اپنے کو کیا کرنے کا ہے, عذاب آئے گا تو ان پہ آئے گا, اپنے کو کیا کرنے کا؟ اب انہیں کا ٹھیکہ لگے رکھے سب کا, ان کو بھی سمجھاؤ ان کو بھی سمجھاؤ, حیران ہو گئی تم ان لوگ سے, اپنے سمجھائیں گے. تیسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں اور تم بھی سمجھا رہے نہیں, تم بھی غلط کر رہے ہو. تیسرے گروپ نے منع کیا ان کو, بھائی دیکھو زیادہ عقل مت لگاؤ, زیادہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ, اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ کو تم پھنسا نہیں سکتے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بولے نہیں ہم غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں, سیدھی بات ہے, لاجیکل بات ہے, ہم سنیچر کو کر رہے ہی نہیں ہیں. اب اللہ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے عذاب بھیجا ہمارے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے. پہلے والے بھی گئے اپنے گناہ کی وجہ سے, اور دوسرے والے اس لیے گئے کہ انہوں نے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کو روکا نہیں. اور تیسرے گروپ نے کہا کہ نہیں یہ گناہ ہے, یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. اب عذاب کیا آیا؟ اس میں سے کچھ لوگوں کی شکل بندر کی بن گئی, کچھ لوگوں کی شکلیں سپاٹ ہو گئی, آنکھ کان ناک سب غائب. صبح اٹھے دیکھے تو کوئی دکھ رہا ہی نہیں, دوسرے لوگ کو دکھ رہا ہے کہ ان کا چہرہ کیا ہو گیا, سپاٹ ہو گیا. کچھ لوگ بندر بن گئے. تو بولتے نا وہ ایک سائنس کی تحقیق ہے, انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بنا, تو جو ابھی بندر بچے وہ انسان کب بنے گے؟ تو وہ بندر انسان نہیں بنا ہے, بلکہ انسان بندر بن چکا تھا عذاب کی وجہ سے. تو ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ بندر سب انسان بن گئے, ایسا نہیں, انسان بندر بن گئے تھے. تو دوستو اللہ کا عذاب جو ہے دوستو بڑا سخت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع کریں, اگرچہ ہمارے کچھ چیزیں اس میں جا رہی ہو, بظاہر ہماری کچھ چیزیں جا رہی ہو. جیسے ایک مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگ بغیر پوچھ کر اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں. ابھی تھوڑی بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں مسئلہ, لیکن بہت اہم مسئلہ ہے. اس میں شاید ہمارے ذہن میں بھی یہی مسئلہ ہو, کیونکہ فائدے والا مسئلہ ہے ہمارا دنیاوی اعتبار سے. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مولانا جو حصہ ہے بھائی اور بہنوں کے درمیان جو تقسیم ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا؟ اس طرح ہوگا نا, وہی سوال تھا, اس طرح ہوگا نا کہ ایک بھائی کا 2 حصہ اور بہن کا اس کا آدھا, بہن کا اس کا آدھا. یعنی اگر ایک بھائی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور 100 روپے ہیں, کتنے ہیں؟ 100 روپے ہیں, تو اس کے 3 حصے کریں گے 100 روپے کے, اور 2 حصے بھائی کو جائیں گے اور 1 حصہ بہن کو جائے گا. اچھا, تو اس کے اندر انہوں نے فائدہ کیسے نکالا؟ جیسے ایک بھائی ہے اور 5 بہنیں, ایک بھائی اور 5 بہنیں ہیں, تو ایک بھائی جو حصہ ہے, جو بھی حصہ ہے, مثال کے طور پہ 100% ہے, تو اس کے انہوں نے کتنے % بنائے؟ 3 حصے بنائے, ایک بھائی کا اور 5 بہنوں کا آدھا حصہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ 5 بہنیں کا ملا کے آدھا حصہ اور 2 حصے بھائی کے. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا تھا کہ جتنی بہنیں ہوں تو بھائی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا سب کو الگ الگ اعتبار سے ملے گا, لیکن اس نے بولا سب بہنوں کو آدھا دینا ہے. اور ایسے کئی لوگوں نے عمل بھی کر لیا اس کے اوپر, کیونکہ اس کے اندر اپنا فائدہ ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے. بولے نہیں, وہ مفتی صاحب نے بولے تھے کہ 2 حصے بھائی کے 1 حصہ بہن کا. تو بولے بہن کا 1 حصہ نا, کہ بہنوں کا 1 حصہ. اگر ایک آدمی کو 10 بہنیں ہیں تو سب کو آدھے حصے میں نپٹا دے گا. بولے وہی تو ایسے ہی کیا. پھر ابھی کیا ہے, اس کو واپس سے حصے بناؤ اور ان کو دو. بولے ممکن نہیں ہے, تو کھا پی کے حجم ہو گیا. تو دوستو اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. پہلی بات تو آدمی سمجھانا ہی غلط ہے, مسئلہ ہی غلط پوچھتا ہے اپنے حساب کا, اور پھر اس کے اندر. تو دوستو ایسے لوگ آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. اور اس کے برعکس ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ, ایسے بھی شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کسی پراپرٹی کو جو ہے ان کو جو ملی میراث کے اندر اس کو بیچا, اور 150 روپے تک جس کا حصہ تھا گاؤں کھیڑے میں جا کے 150 روپے 1000 روپے خرچ کر کے 150 روپے دے کے آئے.
وہ اس جگہ پہ جانے کو 1000 روپے خرچہ آتا ہے، اور ادھر جو بندہ ہے جس کا حصہ نکل رہا ہے وہ 150 روپے نکل رہا ہے، اتنے حصے ہو کے اتنا کم ہو گیا، تو ادھر جا کے 1000 روپے خرچ کر کے 150 روپے دے کے آ رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن دوستو ایسے لوگوں کی نسلوں میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا، بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، جب انتقال ہوا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کسی نے بولا آپ نے تو اپنے بچوں کو برباد کر دیا، اتنے بڑے بادشاہ ہو کے فائدہ کیا؟ تو غصے میں آ گئے، ان کو زہر دیا گیا تھا، بولے مجھ کو اٹھاؤ اور سب بچوں کو بلاؤ۔ سب بچے آئے، بولے دیکھو بیٹا، اللہ رب العزت نے مجھ کو امیر المومنین بنایا، خلیفہ بنایا، لیکن جو اللہ کا جو مال تھا، بیت المال تھا، اس کا اللہ نے مجھ کو مالک نہیں بنایا تھا، تو جو تمہارا تھا ہی نہیں میں نے تم کو دیا نہیں، لیکن میں نے تم کو نیک بنایا، میں نے تم کو اللہ کا ڈر سکھایا، تقوی سکھایا، خوف سکھایا۔ تو یہ میرے مرنے کے بعد یہ نہیں بولنا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور ایک آیت کا ٹکڑا انہوں نے فرمایا، پڑھ کر سب بتائے بچوں کو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نے تم کو نیک بنایا ہوں، اور نیک لوگوں کا جو والی ہے، مددگار ہے، وہ اللہ ہے۔ اور جو لوگ بول رہے تھے انہوں نے خوب لوگوں کی چیزیں ہضم کی تھی، خوب پراپرٹی ہضم کی تھی، خوب امت کا مال کھایا تھا، اور اتنے مالدار تھے کہ فل عیش کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن انجام یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اس وقت کچھ نہ ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ ایک ایک مجلس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کے جو بچے تھے وہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے تھے۔ اور جو لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حرام کی کمائی سے پالا، خوب لوگوں کے دبا کے رکھے، خوب کھایا حرام کا، وہی لوگ کی جو نسلیں تھی وہ اسی مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے۔ تو زیادہ دن کی کہانی نہیں رہتی، آدمی یہ کھاتا ہے تو زیادہ دن کے لیے وہ کھا نہیں سکتا، زیادہ دن کے لیے شریر کو مذاق نہیں بنا سکتا، فوراً اللہ رب العزت کی جلد یا بدیر پکڑ ضرور آتی ہے، اور اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے۔ آج ہم تھوڑے کے لیے اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں، تھوڑے کے لیے منافقت کر کے، جاسوسی کر کے، اب نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کرتا ہے انسان مسلمان ہونے کے باوجود۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے کو دنیا کے اعتبار سے تھوڑا نفع مل رہا ہے، یہی میرا جو ہے سکسیس ہونا ہے، یہی میری کامیابی، حالانکہ کامیابی نہیں ہے۔ تو شریعت کو دوستو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں، نہ کہ شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنیں گے۔ اور یہی مقصد ہے ان تمام عبادتوں کا، روزوں کا، تراویح کا، کہ ہم اتنے مجاہدے برداشت کرنے والے بن جائیں، اتنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے لیے حرام سے بچنا آسان اور حلال کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ بس یہی چیز کو سمجھانا تھا۔ ابھی کل انشاءاللہ عید کے احکامات، عید کی دن اور رات کی سنتیں، اور بھی کچھ بچا ہوگا جو وقتی اعتبار سے ہے تو اس کو لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں سے بہتر عمل کی توفیق دے۔